अब सब पढ़ो बिस्मिल्लाह और खाओ बिस्मिल्लाह करके। अब इधर देखो, स्माइल छोड़ो, बोलो सभी अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। निवाला जब खाते हैं तो किसी निवाले को सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, किसी को अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। वो खाना हमारे लिए सेहतमंद बनता है। क्या बनता है? तो चलो खाओ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से थे? अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब रखे, उन सबको भी सेहतयाब रखे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब बीमारों की शिफा फरमाए जो इस वक्त हॉस्पिटलों में हैं, जो घरों में बीमार हैं उनको भी शिफा फरमाए, जो यहाँ पे बीमार है उनको भी शिफा फरमाए, जो ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, उसकी भी शिफा फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस वीडियो में हमारी बरकत फरमाए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हमारे व्यूज भी बढ़े। तो आज हम सबसे पहले अल्लाह ताला की खूबी बयान करेंगे, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्द वला इलाहा वल्लाहु वला हौला और एक बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्द ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। और एक बार सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जब भी हमें कोई चीज अल्लाह ताला से मांगनी होती है, जब भी किसी चीज की हमें जरूरत होती है, तो हमें सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करनी होती है और अल्लाह ताला की खूबी, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी होती है। अब आप लोग जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? सौम कलमा और पढ़ोगे सूरह फातिहा। तो इन दो चीजों से भी अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाता है और फिर हमारी दुआ कबूल हो जाती है, हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो आप लोग यहाँ क्या करने आते हो? पढ़ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान सिखाए, पढ़ाए। तो जो मैं आप लोगों को कुरान शरीफ पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सिर्फ अपने में रखोगे
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قرآن شریف دوسروں کو بھی سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے؟ دوسروں. آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے گھر میں دادی ہے، آپ کے گھر میں ماما ہے، آپ کے گھر میں چاچی ہے، آپ سب کو ہر ایک دعا یاد کرانی ہے. ان کو کیا کرانی ہے؟ دعا یاد. جیسے کہ میں نے آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کرائی ہے، تو آج آپ مجھے وہ دعا، تو اب آپ سناؤ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی دعا. تو جب ہم گھر میں آتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے آپ. ماشاء اللہ. تو اب مجھے آپ سناؤ گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. تو اب آپ مجھے سناؤ گے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. آپ سناؤ گے نیا چاند دیکھنے کی دعا. آپ مجھے سناؤ گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. ہر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کسی کو پانی دے دو تو کسی کو کھانا دے دو اپنے ہاتھ سے تو پہلے آزان ہو گئی. آزان آرام سے سنتے اور آزان کا جواب دیتے ہیں. آزان جب کہتا ہے اللہ اکبر، ہمیں بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب. ہائی الف فلا کا جواب لا. لا حول ولا اس کا بھی جواب دے رہا ہے. لا حول لا حول ولا اللہ اکبر. اللہ
لا الہ. اب آپ لوگ پڑھو گے آذان کے بعد کی دعا. برحمتک یا ارحمر الراحمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے ایک دفعہ بیٹھے تو کہا، آپ کو پتا ہے کہ جو شخص آذان کا جواب دے گا اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دی جائے گی. اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ. تو مردوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ہوتے ہی ہے باہر ہے، ہم جواب دیں گے. تو عورتوں کا کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی جب گھر میں جواب دیں گی، آذان کا جواب دیں گی، تو ان کے نام اعمال میں 20,000 نیکیاں لکھ دی جائے گی. 20,000 نیکیاں لکھ دی جائے گی. اب آپ خود سوچو کہ جب آذان پڑھتے ہیں دن میں کتنی آذانیں ہوتی ہے؟ 5. تو 5 آذانوں میں 20,000 نیکیاں کاؤنٹ کرو کتنی آتی ہے؟ 100. تو آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہے؟ 100,000. کتنی؟ 100,000. اب ایک بات ہے، آذان کے وقت ہر ایک چیز چھوڑنی ہوتی ہے. چاہے آپ لوگ کچھ بنا رہے ہو، پکا رہے ہو، آپ کی ممی کاٹ رہی ہے، آپ کی ممی برتن دھو رہی ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے. آذان جو ہی شروع ہوتی ہے تو ہمیں چپ چاپ آذان سننی ہوتی ہے. کیا سننی ہوتی ہے؟ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کھانا کھا رہے ہو، تو کھانا جاری رکھنا ہے اور آذان کا جواب بھی دینا ہے. باقی سب کام چھوڑ کر کیا سننا ہے؟ آذان. تو ابھی آپ نے آذان کے بعد کی دعا سنائی. اب آپ مجھے آیت الکرسی سناؤ گے. اس کے بعد آپ مجھے سورہ فاتحہ سناؤ گے. الحمدللہ ابھی آپ مجھے سناؤ گے آئینہ دیکھنے کی دعا. فرض نماز کے بعد کی دعا. ربک وانت خیر. سونے کی دعا. بیداری کی دعا. الحمدللہ.
مدد کی دعا. تو اب آپ لوگ سارے ہاتھ نکالو باہر. اپنے ہاتھوں کو دیکھو. دیکھ رہے ہو؟ تو کوئی نظر نہیں پھیرے گا. اپنے ہاتھ نکالو باہر. اپنے ہاتھوں کو سبھی دیکھو. اور اب آپ لوگ درود شریف پڑھو گے. ہماری دعا قبول فرما. آمین. یا اللہ جو بھی ہم نے ادھر پڑھا ہمارے اس پڑھنے کا اجر ہمیں روز محشر کے میدان میں دینا. آمین. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مسلمان گئے ان سب کی مغفرت فرما. آمین. یا رب العالمین ہمارے کسی کے دادا کسی کا نانا کسی کا چاچا گزر گیا ہے ان سب کی بھی مغفرت فرما. آمین. یا رب کائنات جس کو عذاب قبر چل رہا ہے اس کو عذاب قبر سے نجات دے. آمین. اے رب کائنات ہماری یہ دعا قبول فرما. آمین. اے رب ذوالجلال والاکرام ہم پہ اپنا رحم فرما. آمین. اے رب رحیم تو رحم کرنے والا ہے. ہم بہت گناہگار ہیں. ہم جانے میں گناہ کرتے ہیں انجانے میں گناہ کرتے ہیں چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں. اے رب العالمین اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. آمین. اے رب العالمین ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے. آمین. رب العالمین ہمارے صدقے ان بچوں کے صدقے ان کے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے. آمین. رب العالمین ہمارے سے جو خطائیں ہوئی ہے ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے. آمین. رب العالمین ہم پہ اپنا رحم فرما دے. آمین. رب العالمین جو ہسپتالوں میں بیمار ہے ان سب کی بھی شفا فرما دے. آمین. رب العالمین جو گھروں میں بیمار ہے ان سب کی بھی شفا فرما دے. آمین. رب العالمین جو جہاں بیمار ہے ان سب کی بھی شفا فرما دے. آمین. رب العالمین جس کی جو پریشانی ہے ان سب کی پریشانی دور فرما دے. آمین. رب العالمین جس کی جو پریشانی ہے ان سب کی پریشانی دور فرما دے. آمین. رب العالمین میری پریشانی بھی دور فرما دے. آمین. رب العالمین میری پریشانی بھی دور فرما دے. آمین. رب العالمین تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اے رب کائنات اے ذوالجلال والاکرام اے رحمان الرحیم ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین. رب العالمین جو یہ بچے یہاں پہ آ رہے ہیں ان سب کو اپنے ماں باپ کا نیک صالح اور فرما بردار اولاد بنا دے. آمین. رب العالمین میرے اولادوں کو بھی نیک صالح فرما بردار اولاد بنا دے. اے رب العالمین یہ بچے یہاں پہ سیکھنے آتے ہیں قرآن سیکھنے آتے ہیں. اے رب کائنات ان سب بچوں کو حافظ عالم اور دیندار بنا دے. آمین. رب العالمین ان سب بچوں کو حافظ عالم اور دیندار بنا دے. آمین. اے رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھ دے. آمین. رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھ دے. آمین. رب العالمین ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ رکھ دے. آمین. رب العالمین ان بچوں کے ماں باپوں نے جو گناہ کیے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. آمین. رب العالمین میری بھی مغفرت فرما دے. آمین. رب العالمین ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا لے. آمین. رب العالمین یہ معصوم بچے ہیں انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. اے رب کائنات پھر بھی ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں. اے رب العالمین ان کے صدقے ان کے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے. رب العالمین ہم سب مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما دے. رب العالمین ہم سب مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما دے. ہمارے قبر کے سوال آسان کر دے. رب العالمین ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمانا. رب العالمین ہمیں
عذاب سے بچانا اے رب العالمین ہمیں بنار جہنم کے عذاب سے بچانا اے رب العالمین ہمیں برے کاموں سے بچا دے اے رب العالمین ہمیں برے کاموں سے بچا دے اے رب العالمین ان بچوں کو برے کاموں سے بچا دے اے رب العالمین آج بہت نوجوان لڑکے لڑکیاں نشہ کر رہے ہیں اے رب العالمین ان سب کو بھی ان نشے سے بچا لے اے رب العالمین ان بچوں کو بھی نشے سے دور رکھنا ہے رب العالمین ان سب کو بھی دور رکھنا اے رب العالمین ان کو اچھا انسان بنا دے اے رب العالمین ان سب کو اچھا انسان بنا دے اے رب العالمین جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس سب کو بھی نیک انسان بنا دے اے رب العالمین جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس سب کی دلی خواہش پوری کر دے آمین رب العالمین اس کی دلی خواہش پوری کر دے آمین رب العالمین ہماری بھی دلی خواہش پوری کر دے رب العالمین ہم بہت گنہگار ہیں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اے رب العالمین تو ہماری مدد فرما اے رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا دے اے رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد